مصر میں ایک راہب رہتا تھا جس کے مکاشفے کا بہت بڑا چرچا تھا۔ وہاں کے ایک مسلمان عالم نے یہ سوچا اگر یہ ایسے ہی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا، زمانے میں اس کی بڑی شہرت ہوئی، وہ بغیر دیکھے حالات بیان کر دیتا تھا، استدراج کیا اس نے، اور اس سے وہ کوئی بھی خبر کر دیتا تھا، بتا دیتا تھا لوگوں کو، تو لوگوں کی توجہ ہوئی۔ آج بھی وہی دور دورہ ہے، آج تو جھوٹی تعویلیں اور الٹے سیدھے شعبدے بازی آج بھی دکھا رہے ہیں۔ مسلمان قوم میں بھی کچھ ایسے نامراد لوگ ہیں جو بزرگان دین کو ہی بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، چہروں پہ داڑھی نہیں۔ حالات یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا تو یہ الگ بات ہے، بلکہ نمازوں کے منکر ہیں، اور انہیں لوگ آج پیر مغاں سمجھتے ہیں، پیر مانے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہماری آپ سب کی حفاظت فرمائے، بلکہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت میسر فرمائے۔ ایک عالم دین نے سوچا اگر اس کا یہی فتنہ رہا تو اس سے بہت سارے مسلمان جو علم نہیں رکھتے، جو بالکل بھی سمجھ نہیں رکھتے، تو کہیں اس کے جھانسے میں نہ آ جائیں۔ ایک روز آپ نے سوچا اس فتنے کو جو ہے دفع کیا جائے، تو ذہن میں بات آئی کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ تشریف لے گئے، اور جب اس کے دروازے پہ جا کر کھٹکھٹایا تو اس نے اندر سے آواز دی کہ حضرت آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، کیونکہ ارادہ بد تھا آپ کا، اور وہ ارادہ بھی اس لیے نہیں تھا اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم اس کے جھانسے میں آ کر کے اپنے معبود کو بھول جائے۔ اس نے کہا کہ تلوار وہیں چھوڑ دیں اور اندر تشریف لائیں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، تلوار چھوڑ دی۔ آپ نے اس کے پاس جا کے گفتگو کی اور اس سے پوچھا کہ بھئی تجھے جو یہ کمالات حاصل ہیں یہ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ میرے نفس کے خلاف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو علم دیتا ہے ان میں حاضر جوابی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے، انہی سینوں کو علم سے منور کرتا ہے جن سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب چیزیں مجھے میرے نفس کے خلاف کرنے سے دی گئی ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک جملے میں دیکھیے اس کی حالت کیسے بدلتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو یہ بتا کہ تیرا مسلمان ہونے جی چاہتا کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں، میرا تو طبیعت نہیں چاہتی مسلمان ہونے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو جھوٹا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے نفس کے خلاف کام کر کے یہ کمال حاصل کیا ہے۔ جب تیرا نفس نہیں کہتا کہ مسلمان ہو جائے تو مخالفت کرتا ہے، نفس کے خلاف کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو مسلمان ہو جانے، نفس کے خلاف ہے۔ اتنی سی بات کہی، راہب کے دل پر اثر کر گئی، اور اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن سے کام لینا چاہتا ہے، اور جن کی زبانیں فکر و خیال، تصورات جن کے پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کے ارادے صادق ہوتے ہیں، جن کی نیتیں صادق ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے۔ پوری قوم فتنے سے بھی محفوظ رہی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اسلام سے بہربر فرمایا۔ تو اللہ کی شان ذرا غور کریں کہ نفس کے خلاف اگر انسان کام کرے تو اس استدراج کی وجہ سے بڑے بڑے مقام حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر سبحان اللہ، سب سے بڑا تو کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غلام بنا دے، اس سے بڑا اور کون سی خوبی ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے ایک مانا، پھر اس کی عبادت و ریاضت میں لگا، اور پھر اس کے دل کو جو منور کیا، اور پھر جو عطائیں ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو پھر اس کے سینے کو اللہ نے اتنا منور کیا کہ سامنے والے کی جب ایک راہب استدراج کر کے یہ منزل پا سکتا ہے، تو پھر خود اندازہ لگانے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوگا اس کے کیا عالم ہوں گے۔ میں ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کے دل و دماغ پاس ہوں، منور ہوں، اور کھلیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے میں کیا کیا عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں ہندوستان کی راجدھانی عنایت فرمائی، یہاں کے راجہ ہیں وہ، اللہ کے رسول نے ان کو یہاں کا بادشاہ بنایا، عطائے رسول ہیں، اور پھر ایسے شہنشاہیں سے بادشاہ
لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کر کے بادشاہت کرتے ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں، لوگ بابا کرتے ہیں اور بعد میں ان پر نان تین کرتے ہیں، مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ اس شہزادے کو اللہ نے وہ شہنشاہیت اور اللہ کے رسول نے وہ شہنشاہیت عنایت فرمائی کہ جب بھی راجہ تھے اور آج بھی راجہ ہیں، اور انشاءاللہ راجہ ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راج کو سلامت رکھے۔ تو جب یہ اجمیر شریف میں تشریف لائے تو مخالفین بالخصوص پرتھوی راج ان کے، حالانکہ وہ حق پر نہیں تھا، ناحق پر تھا، لیکن ان کے قدموں کو کبھی بھی وہ ہلا نہ سکا۔ اللہ نے آپ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس شہزادے کو وہ کمالات دیے کہ اس نے جادوگر بلائے، اس نے فتنے اٹھوائے، مادی طاقتوں کو استعمال کیا، بہت کچھ اس نے حملے کیے، مگر کبھی بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شکست نہ دے سکا۔ ایک پرتھوی راج نے ایک راجپوت کو تیار کیا کہ بھئی تو حضرت کا جا کے قتل کر دے، نعوذ باللہ، اور پھر میں تجھے اتنا مال دوں گا، اتنا مال دوں گا۔ مختصر یہ کہ اس نے اسے تیار کر دیا، مال و متاع کے لالچ دیے۔ وہ اپنے کپڑے میں، جو وہ ایک پہلا رواج تھا جو پیٹھ میں باندھ کر کے جو راجپوت چلتے تھے، اس میں ہتھیار وغیرہ چھپ جاتے ہیں، ایسا وہ کپڑا ہوتا ہے، پہلے اور بھی زیادہ بڑا ہوتا ہوگا، آج بھی کچھ لوگ اس طرح کے جو ذہن رکھتے ہیں اور وہ کپڑے سپڑے باندھتے ہیں دیگر علاقوں میں، اپنے علاقوں میں تو یہ نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے پیچھے وہ زہر میں بجھائی تلوار، اور اس میں سمیٹ کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پاک پر بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے۔ مجمع جب چلا گیا، یہ بھی خطاب سننے لگا، اور جب مجمع چلا گیا تو اس نے دروازے پہ کھڑا تھا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے بلایا قریب اور ارشاد فرمایا کہ بولو کیا ارادہ ہے تمہارا؟ جو تم ارادے سے آئے ہو سب کے کام ختم ہو گئے، تم اپنا کام نہیں کرتے؟ وہ ہکا پکا رہ گیا، سوچنے لگا، پریشان ہو گیا، کہنے لگے صاحب میرا کیا ارادہ؟ کہا کہ تیرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آیا؟ بس پانی پانی ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، پیشانی کی حالات بدل گئی، پیشانی پہ پسینہ آ گیا، کہنے لگا حضرت نہیں تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو یہ بتا کہ تجھے پرتھوی راج نے کیا تجھے ایسے ایسے اس لالچ میں دے کر کے تجھے اکسایا نہیں؟ تو میرے قتل کرنے کے لیے نہیں آیا تھا کہ آج جھگڑا ہی ختم کر دوں؟ کہنے لگا بات تو سچ ہے، اتنا سننا تھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب فرمایا ہے، بس وہ جو ہے آپ کے قدم مبارک پر گر گیا۔ اللہ کے بندو، جب معمولی نفس کے خلاف کرنے سے یہ عالم ہوتا ہے، اور پھر وہ جو شہزادہ ہو، اور پھر وہ اللہ کے رسول کی عطا سے جو عطاہر رسول ہو، سبحان اللہ، اس کی نظروں سے کہاں آج بھی ہندوستان الحمدللہ آپ کے جلووں سے منور ہے، اور انشاءاللہ منور ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہمیں آپ سب کو فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ کل کو چھٹی شریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سب کو، سب اہل عقیدت مندوں کو ان کی فاتحہ دلا کر ان کی فیضان سے مالا مال ہونے کے سلیقہ و طریقہ عنایت فرمائے، ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی سعادت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔